بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. طاہر رضا صاحب مرحوم ابن چودھری نقی رضا صاحب مرحوم کے سال ثواب کی ہے اور آج کی اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے ہمارے مہمان خطیب جو پونا سے تشریف لائے مولانا سید فیضان حسین صاحب قبلہ زیدی جو تشریف لا چکے ہیں. رونق افروز منبر ہو کر مجلس کو خطاب فرمائیں گے. مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہونے جا رہا ہے. میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں مشہور و معروف قاری قرآن جناب فرقان صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اس مجلس کا آغاز فرمائیں. جو حضرات باہر ہیں ان سے مؤدبانہ التماس ہے کہ برائے کرم وہ فرش ادب و تشریف لے آئیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. سبحان الله. شاباش وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها
كل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد قاری قرآن جناب فرقان صاحب کی تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز ہو چکا ہے۔ چند مداحان اہل بیت جو اس میں خراج عقیدت پیش کرنے والے ہیں، ان میں سب سے پہلی کڑی ہمیں جناب غضنفر عباس صاحب ہیں۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ غضنفر علی صاحب کیا وہ اپنے اس کے شبیر میں وہ لوگ جو مر جاتے ہیں، اس کے شبیر میں وہ لوگ جو مر جاتے ہیں، یوں سمجھ لیجئے پردیس سے گھر جاتے ہیں، یوں سمجھ لیجئے پردیس سے گھر جاتے ہیں۔ ایک نعرہ سلوات۔ میرا کعبہ میرا قبلہ میرا قرآن ہے علی، میرا کعبہ میرا قبلہ میرا قرآن ہے علی، کیوں فرشتوں کیا ابھی کچھ اور پوچھا جائے گا، کیوں فرشتوں کیا ابھی کچھ اور پوچھا جائے گا۔ ڈرتا مجھ کو قبر میں جب تک نہ آئے تھے علی، ڈرتا مجھ کو قبر میں جب تک نہ آئے تھے علی، ڈرتا مجھ کو قبر میں جب تک نہ آئے تھے علی، اب فرشتے ڈر رہے ہیں گفتگو کرتے ہوئے، اب فرشتے ڈر رہے ہیں گفتگو کرتے ہوئے۔ ایک نعرہ سلوات۔ نہ دوا چاہیے نہ دعا چاہیے، نہ دوا چاہیے نہ دعا چاہیے، مجھ کو تھوڑی سی خاک شفا چاہیے، نہ دوا چاہیے۔ ہرملا دیکھ لے تیر کھانے کے بعد، تیر کھانے کے بعد ہرملا دیکھ لے، مسکرانے کا بھی
حوصلہ چاہیے نہ جناب غضنفر علی صاحب کے کلام کے بعد میں بہت ہی ادب کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں جناب عابد رضا صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. جناب عابد رضا صاحب. ایک درود اور بھیجا آپ حضرات. مرحوم کو یاد کرنے کے لیے میں اس خطے کا سہارا لے رہا ہوں. سماعت فرمائیں. علی کو بادشاہ کائنات کہتے ہیں، علی کو بادشاہ کائنات کہتے ہیں، اور علی کی راہ کو راہ نجات کہتے ہیں. علی کی راہ کو راہ نجات کہتے ہیں، اور علی کا چاہنے والا کبھی نہیں مرتا. علی کا چاہنے والا کبھی نہیں مرتا. علی کے عشق کو آب حیات کہتے ہیں. علی کے عشق کو آب حیات کہتے ہیں. ایک درود اور بھیج دیں آپ حضرات. ایک عقیدے کا قطعہ پیش کر رہا ہوں. کوئی مانے نہ مانے ہم دل آزاری نہیں کرتے. کوئی مانے نہ مانے ہم دل آزاری نہیں کرتے. علی کا ذکر کرتے ہیں ریاکاری نہیں کرتے. علی کا ذکر کرتے ہیں ریاکاری نہیں کرتے. ہمیں اچھی طرح پہچانتے ہیں یہ جہاں والے. ہمیں اچھی طرح پہچانتے ہیں یہ جہاں والے. ہم اظہار محبت میں رواداری نہیں کرتے. ہم اظہار محبت میں رواداری نہیں کرتے. ایک درود اور بھیجیں آپ حضرات. بس آخر کلام میں چند شعر اور پیش کر رہا ہوں. ہر دل فگار سایہ اشک عزا میں ہے. ہر دل فگار سایہ اشک عزا میں ہے، اور انسانیت کی روح غم کربلا میں ہے. انسانیت کی روح غم کربلا میں ہے. اور شعر دیکھیں کہ آنسو جہاں کہیں بھی ملے سب اٹھا لیے. آنسو جہاں کہیں بھی ملے سب اٹھا لیے. وسعت کچھ اتنی دامن کرب و بلا میں ہے. وسعت کچھ اتنی دامن کرب و بلا میں ہے. اور اپنے آپ پر فخر کرنے کے لیے شعر سماعت فرمائیں میری جانب سے کہ ایک درود اور بھیجیں. ہے اس کے انتظار میں رومال فاطمہ. ہے اس کے انتظار میں رومال فاطمہ. آنسو جو ایک رکا ہوا چشم عزا میں ہے. آنسو جو ایک رکا ہوا چشم عزا میں ہے. اور یہ بھی عقیدے کا ایک شعر کہ اعجاز یہ تو دیکھیے میرے مسیح کا. اعجاز یہ تو دیکھیے میرے مسیح کا. قوت شفا کی آج بھی خاک شفا میں ہے. قوت اعجاز یہ تو دیکھیے میرے مسیح کا. قوت شفا کی آج بھی خاک شفا میں ہے. اور یہ بھی ایک شعر ہے کہ ایک دائمی حیات تھی سو پیاس لے گئی. ایک دائمی حیات تھی سو پیاس لے گئی. اس کے سوا کچھ اور بھی آب بقا میں ہے. اس کے سوا کچھ اور بھی آب بقا میں ہے. اور آخری شعر کہ عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں نے بخش دی. عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں نے بخش دی. ہمت جو آج بازوئے کرب و بلا میں ہے. ہمت جو آج بازوئے کرب و بلا میں ہے. شکریہ. پڑھیں لیجیے. کیا نام آپ کا؟ حسین. ہمیں اچھی طرح پہچانتے ہیں یہ جہاں والے. ہم اظہار محبت میں رواداری نہیں کرتے. جناب عابد رضا صاحب کے بہترین کلام کے بعد
میں کمسن مداح اہل بیت حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ حسین صلی اللہ علیہ وسلم بآواز بلند نعرہ صلوات۔ شباب حسین صلی اللہ علیہ وسلم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ خالق زبان ہے مولا، وہ سمجھ رہے تھے ان کی زبان۔ یہ ہے خطیب منبر نیزہ کی بارگاہ، گونگا بھی ہو تو آ کے یہاں بولنے لگے۔ انشاءاللہ ایک دن حسین صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پڑھیں گے جیسے سب پڑھتے ہیں۔ میں حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گزارش کر رہا ہوں انور حسین صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب انور حسین صاحب بآواز بلند نعرہ صلوات۔ خون ہم بہاتے ہیں، زخم ہم سجاتے ہیں، اور یہ سلیقے ماتم کے اور کس کو آتے ہیں، اور روز برپا ہوتی ہیں محفلیں زمانے میں، روز برپا ہوتی ہیں محفلیں زمانے میں، ہے ہم تو باغ جنت میں روز آتے جاتے ہیں، ہم تو باغ جنت میں روز آتے جاتے ہیں، اور جا کے دیکھ لے دنیا آج بھی جلوسوں میں، جا کے دیکھ لے دنیا آج بھی جلوسوں میں، ہے ان کے سر نہیں جھکتے جو علم اٹھاتے ہیں، ان کے سر جا کے دیکھ لے دنیا آج بھی جلوسوں میں، ہے ان کے سر نہیں جھکتے جو علم اٹھاتے ہیں، اور تم اگر کرو ماتم تم بھی سیکھ جاؤ گے، تم اگر کرو ماتم تم بھی سیکھ جاؤ گے، ہے بخششوں کا دروازہ کیسے کھٹکھٹاتے ہیں، بخششوں کا دروازہ، اور ذکر مرتضیٰ کر کے
ہم تو چہرے پڑھ پڑھ کے ذکر مرتضیٰ کر کے، ہم تو چہرے پڑھ پڑھ کے ہے ذائچے بناتے ہیں، ولدیت بتاتے ہیں۔ اور آپ کو بھی مل جائے دین کا علم، لیکن بطور خاص جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آپ کو بھی مل جائے دین کا علم، لیکن ہے آپ کا بھروسہ کیا، آپ بھاگ جاتے ہیں۔ آپ کا بھروسہ کیا، آپ بھاگ جاتے ہیں۔ اور جائیں چاند پر ہم کیوں، ہم تو ان کے نوکر ہیں۔ جائیں چاند پر ہم کیوں، ہم تو ان کے نوکر ہیں۔ ہے چاند تارے خود جن کے در پاتے جاتے ہیں۔ اور بطور خاص مصرع، شیخ جی سبب کیا ہے ہر رجب کی تیرا کو، شیخ جی سبب کیا ہے ہر رجب کی تیرا کو، ہے سب خوشی مناتے ہیں آپ بلبلاتے، سب خوشی مناتے ہیں آپ بلبلاتے ہیں۔ اور ان کے سامنے سورج ایک دیا سا لگتا ہے، ان کے سامنے سورج ایک دیا سا لگتا ہے۔ نقش ماتم شے کے ایسے جگمگاتے ہیں، نقش ماتم شے کے ایسے جگمگاتے ہیں۔ آخری مصرع، صاحبان علم و فن عقل مند اے گوہر، صاحبان علم و فن عقل مند اے گوہر، ہے سر جھکا کے اس در سے فائدے اٹھاتے ہیں، اور خون ہم بہاتے ہیں، زخم ہم سجاتے ہیں۔ آپ کو بھی مل جاتا دین کا علم، لیکن آپ کا بھروسہ کیا، آپ بھاگ جاتے ہیں۔ جناب انور صاحب سے آپ ان کا کلام سماعت فرما رہے تھے، قطع ملا فرما لیں کہ مرد جو ہوگا وہی پائے گا خیبر میں علم، مرد جو ہوگا وہی پائے گا خیبر میں علم، کل اسے ناد علی پڑھ کر بلایا جائے گا۔ مرد جو ہوگا وہی پائے گا خیبر میں علم، کل اسے ناد علی پڑھ کر بلایا جائے گا۔ اور کون ہے فرار کھل جائے گا، کل ہونے تو دو، کون ہے فرار کھل جائے گا، کل ہونے تو دو، دیکھنا لشکر نہیں سردار بدلا جائے گا۔ کون ہے فرار کھل جائے گا، کل ہونے دو، یا علی، دیکھنا لشکر نہیں سردار بدلا جائے گا۔ میں گزارش کر رہا ہوں سندیلی سے تشریف لائے مداح اہل بیت جناب قمر اشتیاق صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب قمر اشتیاق صاحب سندیلوی، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔ چھ مصرعے باب المراد کی شان میں۔
کہ یوں تو دنیا میں لیا کرتے ہیں سب نام وفا، یوں تو دنیا میں لیا کرتے ہیں سب نام وفا، سب کو معلوم ہے آغاز اور انجام وفا، سب کو معلوم ہے آغاز اور انجام وفا، ہے غلط جو بھی کہے ہم نے پیا جام وفا، ایک ہستی نے دیا خلق کو پیغام وفا، ہے غلط جو بھی کہے ہم نے پیا جام وفا، ایک ہستی نے دیا خلق کو پیغام وفا، کہ ذو وہ شیشے میں کہاں نور جو الماس میں ہے، سارے عالم کی وفا حضرت عباس میں، ذو وہ شیشے میں کہاں سلام کے 2-3 شعر باواز بلند نعرہ سلوات کہ رن سے آ کر علی اکبر نے جو مانگا پانی، رن سے آ کر علی اکبر نے جو مانگا پانی، شدت غم سے ہوا شے کا کلیجہ پانی، اور وہ تو دنیا کو دکھا نہ تھی عداوت کی حدیں، کون کہتا ہے کہ بے شیر نے مانگا پانی، کون کہتا ہے کہ بے شیر نے مانگا پانی، اور حق سے کر دیتے اگر پیاس کا شکوہ اصغر، حق سے کر دیتے اگر پیاس کا شکوہ اصغر، روز عاشور نظر آتی ہے دنیا پانی، روز عاشور نظر خاص طور سے کہ منہ چھپائے ہوئے پھرتا ہے زمین کے نیچے، خاص طور سے کہ منہ چھپائے ہوئے پھرتا ہے زمین کے نیچے، کربلا والوں سے شرمندہ ہے کتنا پانی، کربلا والوں سے شرمندہ ہے کتنا پانی، اور اشقیاء کہتے تھے سرور سے نہ دے گے قطرہ، آج ہو جائے اگر سارا زمانہ پانی، اور آخری شعر ہے کہ باد اصغر یہی کہتی رہی ایک سے رباب، کہ باد اصغر یہی کہتی رہی ایک سے رباب، ننھی تربت پچھڑک آتی جو ملتا پانی، رن سے رن سے آ کر علی اکبر نے جو مانگا پانی، شدت غم سے ہوا شے کا کلیجہ پانی، وہ تو دنیا کو دکھانا تھی عداوت کی حدیں، کون کہتا ہے کہ بے شیر نے مانگا پانی۔ جناب قمر اشتیاق صاحب سنیلوی سے آپ نے ان کا بہترین کلام سماعت فرمایا، اور اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں مشہور و معروف اور ہر دل عزیز شاعر اہل بیت جناب ذکی بھارتی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنا کلام سنیں۔
پیش کر رہا ہوں، قطع حاضر کر رہا ہوں، سوال فرمائیں۔ یہ ضروری تو نہیں ہے جنگ کے میدان میں تیر اور تلوار دشمن پر چلانا چاہیے، تیر اور تلوار دشمن پر چلانا چاہیے، کوئی سیکھے یہ علی اصغر سے آ کے دشت میں، کس جگہ حملہ کہاں پر مسکرانا چاہیے، کس جگہ حملہ کہاں پر مسکرانا چاہیے۔ یہ بھی قطع حاضر کر رہا ہوں، وہ پانی کی ردیف پر ابھی پڑھ لیتے تو مجھے بھی کچھ یاد آ گیا، وہ 2 قطعے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں۔ آہ کر دیتی سکینہ جو سر عاشورا، آہ کر دیتی سکینہ جو سر عاشورا، آج ہوتا نا زمینوں کے بھی اندر پانی، آج ہوتا نا زمینوں کے بھی اندر پانی، کل جسے ظلم نے خیموں میں پہنچنے نہ دیا، آج اسی مشق سے مانگے ہیں سمندر پانی، آج اسی مشق سے مانگے ہیں سمندر پانی۔ یہ بھی قطع حاضر کر رہے ہیں، ایک بار سے بلند دار صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ رحم کھا کر اسے چلو میں جگہ دی ورنہ، پاؤں عباس کے چھونے کو ترستا پانی، پاؤں عباس کے چھونے کو ترستا پانی، حکم دے دیتا اگر چاندی بنی ہاشم کا، اسی تپتے ہوئے سورج سے برستا پانی، اسی تپتے ہوئے سورج سے برستا پانی، اسی تپتے، میں دوبارہ ضرور پڑھ دیتا لیکن ایک مدہ 3-4 شعر مولانا کو مجلس بھی پڑھ لی ہے، اور ظاہر ہے کہ بھی نیر مجیدی صاحب بھی ہیں، آپ کی محبت زیادہ نوازی پھر انشاءاللہ کبھی پڑھ دیں گے، لیکن یہ کہ بس ایک مطلب 2-3 شعر اور پڑھیں گے، اس کے بعد ظاہر ہے کہ مولانا کم سے کم 1 گھنٹے کی مجلس تو پڑھیں گے، اور اس کے بعد اذان سے پہلے مجلس ختم ہی ہونا ہے۔ جی ہاں بالکل، اسی لیے میں اس بات کو بالکل احساس کرتا ہوں، لہٰذا پیش کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں، ایک مطلب 2-3 شعر۔ شے کا ماتم قصر ظالم میں بپا ہو جائے گا، شے کا ماتم قصر ظالم میں بپا ہو جائے گا، کون جیتا کون ہارا فیصلہ ہو جائے گا، کون جیتا کون ہارا فیصلہ ہو جائے گا۔ شعر حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا، ایک بار سے بلند دار صلوات پڑھ دیجیے۔
حرملا طاقت کا تیری کھل ہی جائے گا بھرم، حرملا طاقت کا تیری کھل ہی جائے گا بھرم، جس گھڑی اصغر سے تیرا سامنا ہو جائے گا، جس گھڑی اصغر سے تیرا سامنا ہو جائے گا۔ بس یہ آخری شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں لیکن مجید صاحب پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ آج مشکل میں سہی اشک غم سرور مگر، آج مشکل میں سہی اشک غم سرور مگر، حشر میں اشک عذاب مشکل کشا ہو جائے گا۔ جناب ذکی بھارتی صاحب کے بہترین کلام کے بعد بہت اختصار کے ساتھ پیش کر دوں۔ اسی زمین میں قطع مدار ہماری جو پر یاد آ گیا مجھے کہ کربلا کے ذکر کا کر دیں گے روشن ہم چراغ، کربلا کے ذکر کا کر دیں گے روشن ہم چراغ، جب کوئی طوفان اٹھے گا ہوا ہو جائے گا، کربلا کے ذکر کا کر دیں گے روشن ہم چراغ، جب کوئی طوفان اٹھے گا ہوا ہو جائے گا، ہم کوئی موسیٰ نہیں ہیں جو عصا لے کر چلیں، یا علی کہہ کر بڑھیں گے راستہ ہو جائے گا، ہم کوئی موسیٰ نہیں ہیں جو عصا لے کر چلیں، ہم کوئی موسیٰ نہیں ہیں جو عصا لے کر چلیں، یا علی کہہ کر بڑھیں گے راستہ ہو جائے گا۔ اور مولا فرمائے کہ جو روشنی جو نور میرے آنسوؤں میں ہے، مہتاب و آفتاب میں اتنی چمک نہیں، جو روشنی جو نور میرے آنسوؤں میں ہے، مہتاب و آفتاب میں اتنی چمک نہیں، مہتاب و آفتاب میں اتنی چمک نہیں، ہمت کسی میں ہے تو کوئی چھین کے دکھائے، اشک غم حسین ہے باغ فدق نہیں، ہمت کسی میں ہے تو کوئی چھین کے دکھائے، ہمت کسی میں ہے تو کوئی چھین کے دکھائے، اشک غم حسین ہے باغ فدق نہیں، ہمت کسی میں ہے تو کوئی چھین کے دکھائے، اشک غم حسین ہے باغ فدق نہیں، ادب اشک غم حسین ہے باغ فدق نہیں۔ مولانا کہ جب کسی نے چھیڑ دی ہجرت کی شب پر گفتگو، اس کے استقبال کو بڑھ کر سویرا آ گیا، جب کسی نے چھیڑ دی ہجرت کی شب پر گفتگو، اس کے استقبال کو بڑھ کر سویرا آ گیا، ہم نے تو روشن کیا ہے ذکر حیدر کا چراغ، آپ کی آنکھوں کے نیچے کیوں اندھیرا آ گیا، ہم نے تو روشن کیا ہے ذکر حیدر کا چراغ، ہم نے تو روشن کیا ہے ذکر حیدر کا چراغ، آپ کی آنکھوں کے نیچے کیوں اندھیرا آ گیا۔ بس یہ ایک مطلب دو جن تین شعروں کا قطع مدار مالے کہ صرف موضوع ولایتی پر بولا جائے، اسی آئینے میں ہر چہرے کو پرکھا جائے، صرف موضوع ولایتی پر بولا جائے، اسی آئینے میں ہر چہرے کو پرکھا جائے، کر لو روشن اسی دنیا میں تبرے کا چراغ، ورنہ ممکن نہیں تربت سے اندھیرا جائے، کر لو صرف موضوع ولایتی پر بولا جائے، اسی آئینے میں ہر چہرے کو پرکھا جائے، کر لو روشن اسی دنیا میں تبرے کا چراغ، ورنہ ممکن نہیں تربت سے اندھیرا جائے، کون خوش کون خفا اس کی نہیں ہے پرواہ، سیدہ شاد رہیں بھاڑ میں دنیا جائے، کون خوش کون خفا اس کی نہیں ہے پرواہ، سیدہ شاد رہیں بھاڑ میں دنیا جائے۔ آئیے حضرات، اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں اپنے مہمان خطیب جو پونا مہاراشٹر سے تشریف لائے ہیں، خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید فیاض حسین صاحب زیدی قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور رونق افروز ممبر ہو کر
चौधरी ताहिर रज़ा मरहूम इब्न चौधरी नकी रज़ा मरहूम के साले सवाब की मजलिस को खिताब फरमाए। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। रहमल्लाहु मन क़रा अल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अलन नबील उम्मील मक्कील मदनील क़रशील बतहील हाशमी मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसनैन बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व क़तलतहिम व गासिब हुकूक़हिम व मुनकिर फ़ज़ाइलहिम व मुनकिर इस्मतहिम व विलायतहिम व अज़मतहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला सबाहि यौमिद्दीन अम्मा बअद। फ़क़द क़ाला इमाम सज्जाद अली इब्न अल हुसैन अलैहि अफ़ज़लुस्सलातु वस्सलाम फ़ी हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नज़रुल मुअमिनी फ़ी वजहि अख़ील मुअमिन लिल मवद्दति वल मुहब्बति लहू इबादतुन। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। आप हज़रात से गुजारिश और इल्तिमास है एक बार सूरह अलहम्द 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम मग़फ़ूर चौधरी ताहिर रज़ा इब्ने नकी रज़ा मरहूम की रूह को इसाल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। एक सलवात इरशाद फरमाएं। एक मरहूम के इसाले सवाब की मजलिस है। परवरदिगार आलम मरहूम को जवारी अइमे अतहार में जगह इनायत फरमाए और उनके पसमंदगान को मुताल्लिक़ीन को सब्र जमील इनायत फरमाए। हमारे पास 40 मिनट है। 12:20 पर अज़ान है और अज़ान से क़ब्ल हमें अपनी गुफ्तगू तमाम करना है। बहुत ही मशहूर हदीस है अगर इस एतबार से देखें, मोमिन के एतबार से, तो मौला बयान फरमाते हैं, इमाम सज्जाद ने फरमाया नज़रुल मुअमिनी फ़ी वजहि अख़ील मोमिन। एक मोमिन का अपने बरादरे मोमिन के चेहरे पर निगाह करना लिल मवद्दति वल मुहब्बति, मवद्दत से और उससे मुहब्बत करना ये इबादत है। इमाम सज्जाद अलैहि अफ़ज़लुस्सलातु वस्सलाम मोमिन की अज़मत को बयान फरमा रहे कि मोमिन क्या है।
ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا مومن کے لیے مولا بیان فرماتے ہیں کہ اگر آپ ایک مومن دوسرے مومن کے چہرے پہ نگاہ کرے، محبت کے ساتھ نگاہ کرے، تو یہ نگاہ نہیں ہے بلکہ یہ جو لمحات ہیں یہ عبادت میں گزر رہے ہیں۔ مولا بیان فرماتے عبادت میں مومن کا مومن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہی جملہ کہوں کہ جب مومن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو امیر المؤمنین کے چہرے کو دیکھنا کتنی بڑی عبادت ہے۔ کیا کہنا؟ امیر المؤمنین اس لیے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ مومن، عظمت مومن کیا ہے؟ پیغمبر اسلام ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن کسے کہتے ہیں؟ خانہ کعبہ میں پیغمبر اسلام ہیں ایک بندہ خدا، ایک بندہ خدا خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، دعا کر رہا ہے، غلاف کعبہ پکڑ کر کے دعا کر رہا ہے اور التجا کر رہا ہے، غلاف کعبہ کا واسطہ دے کر کے، کعبہ کا واسطہ دے کر، الہی اسألک بحرمت الکعبہ، بار الہا میں تجھے اس کعبے کا واسطہ دے کر کے تجھ سے سوال کر رہا ہوں، دعا کر رہا، الہی اسألک بحرمت الکعبہ، اس کعبے کی حرمت کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کر رہا ہوں۔ نبی کریم نے اس بندے کو دیکھا کہ کعبے کی حرمت کا واسطہ دے رہا ہے، پیغمبر اسلام چلتے ہوئے اس کے بازو پہ تھپ تھپایا اور تھپ تھپا کر کے آواز دی کہ تو کعبے کا واسطہ کیوں دے رہا ہے، اپنا واسطہ کیوں نہیں دیتا؟ تو کعبے کا واسطہ کیوں دے رہا اپنا؟ پھر پیغمبر اسلام نے فرمایا ما تعلم ان المؤمن اعظم من حرمت الکعبہ، کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ مومن کی عظمت کعبے سے کہیں زیادہ عظیم ہے؟ پیغمبر اسلام نے بیان فرمایا ہے، تجھے معلوم نہیں ہے کہ مومن کی عظمت کعبے سے کہیں زیادہ ہے؟ مومن کی عظمت، آخر کعبے کی عظمت کیوں ہے؟ بھئی کعبہ تھا لیکن قبلہ نہیں بنا، کب قبلہ بنا؟ کہا جب علی خانہ کعبہ میں آ گئے تو کعبہ قبلہ بن گیا۔ یہی ہے نا عظمت کعبہ کب روشن ہوئی؟ علی کے آنے کے بعد، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، علی کے آنے کے بعد خانہ کعبہ قبلہ ہو گیا، محترم ہو گیا، اس لیے کہ علی 3 دنوں تک خانہ کعبہ میں رہے۔ جب علی 3 دنوں تک خانہ کعبہ میں رہے تو کعبہ اتنا محترم ہو جائے تو مومن کے دل میں تو علی ہمیشہ بسا رہتا ہے، تو مومن کی عظمت کعبے سے کیوں نہ بڑھ جائے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یا بھائی مومن کے دل میں تو ہمیشہ علی رہتا ہے، جب تک علی کی ولا نہ ہو مسلمان تو ہو سکتا ہے، صاحب ایمان نہیں ہو سکتا ہے۔ صاحب ابھی آپ نے سماعت فرمایا نا کہ ذکر ہوگا تو صرف ولایت علی کا ذکر ہوگا، اس سے ہٹ کر کے کچھ نہیں ہے، اور یقین مانیے ولایت علی چھوڑ کر کے کچھ ہے ہی نہیں اسلام میں اور دین میں اور مذہب میں۔ تو یہ دل مومن اتنا عظیم ہے، مومن کا دل جس میں علی بستا ہے اتنا عظیم ہے۔ اللہ کہاں بستا ہے؟ بھئی اللہ کہاں ہے؟ اللہ بھی دل میں رہتا ہے، اللہ بھی دل میں بستا ہے، علی بھی دل میں بستا ہے۔ اللہ جو دل میں بسا ہے، عظمت کیا ہے؟ اس دل کی کیا عظمت ہے کہ جس میں علی ہے اور اللہ ہے۔ آئیے جناب داؤد پیغمبر سے سنتے ہیں، جناب داؤد پیغمبر نبی ہیں، خدا کی بارگاہ میں آواز دے رہے ہیں، یا سیدی و مولائی لکل ملک خزائنۃ فأین خزائنتک۔ توجہ چاہتا ہوں،
جناب داؤد پیغمبر خدا کی بارگاہ میں دعا فرماتے ہیں، یا سیدی و مولائی لکل ملک خزائنۃ فإنا خزائنتک، اے میرے مالک، اے میرے سید و سردار، اے میرے پروردگار، ہر بادشاہ کا ایک خزانہ ہوتا ہے، بس تیرا خزانہ کہاں ہے؟ ہر بادشاہ کا ایک خزانہ ہوتا ہے، ناصر بھائی تیرا خزانہ کہاں ہے؟ آواز قدرت آئی، یا داؤد لی خزائنۃ اعظم من العرش واوسع من الکرسی والطیب من الجنت وزین من الملکوت۔ اے داؤد آگاہ ہو جاؤ، میرا خزانہ عرش اعظم سے عظیم تر ہے۔ پروردگار کہتا ہے داؤد میرا خزانہ عرش عظیم سے عظیم تر ہے، اور کرسی سے وسیع تر ہے، جنت سے پاکیزہ تر ہے، اور ملکوت سے مزین تر ہے۔ کیسا ہے؟ عرش اعظم سے عظیم تر ہے اللہ کا خزانہ، کرسی سے وسیع تر ہے اللہ کا خزانہ، جنت سے پاکیزہ تر ہے اللہ کا خزانہ، ملکوت سے مزین تر ہے اللہ کا خزانہ۔ وَلَهَا أَرْبَعُ أَبْوَابُ، اے داؤد جان لو اس کے 4 دروازے ہیں اس خزانے کے، العلم والحلم والصبر والرضا۔ ایک دروازے کا نام علم ہے، ایک دروازے کا نام حلم ہے، ایک دروازے کا نام صبر ہے، ایک دروازے کا نام رضا ہے۔ وَهِيَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ، اور وہ مومن کا دل ہے، اور وہ مومن کا دل ہے۔ آپ محسوس کریے کہ اللہ کا وہ خزانہ کہ جو عرش اعظم سے عظیم تر ہے، کرسی سے وسیع تر ہے، جنت سے پاکیزہ تر ہے، ملکوت سے مزین تر ہے، جب اتنا بڑا خزانہ پروردگار مومن کے دل میں آ سکتا ہے، اتنا بڑا خزانہ، جملہ دے رہا ہوں، اتنا بڑا خزانہ مومن کے دل میں آ سکتا ہے، اسے تو انسان مان رہا ہے، تو جب اتنا بڑا خزانہ ایک مومن کے دل میں آ سکتا ہے، تو اگر قرآن ناطق میں، علی کی ذات میں قرآن سمو جائے، سمٹ جائے، تو تعجب کی کیا بات ہے؟ ایک صلوات پڑھے نا محمد والے محمد پر۔ یا اتنا بڑا خزانہ پروردگار مومن کے دل میں، قلب مومن کا دل اللہ کا خزانہ ہے۔ مومن کے دل میں اگر علی، بس ظاہر سی بات ہے، اگر علی نہیں ہے تو مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام تشریف فرما ہے، جناب جبرائیل ایک آیت لے کر کے آئے، نبی کریم، ابھی میں نے حدیث کی تلاوت کی ہے، للمودۃ والمحبہ، مودت اور محبت۔ مودت کیا ہے؟ یہ مودت کا مصدر کیا ہے؟ ود ہے، اصل ود ہے، اور اسی سے الودود، اللہ کے نام ہے 99 نام اللہ کے، اس میں ایک نام ہے الودود۔ الودود اس کا اصل کیا ہے؟ ود ہے۔ نبی کریم تشریف فرما ہے، جناب جبرائیل آیت لے کر کے آئے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کر رہے ہیں، ان کے اوپر اللہ نے ود کو لازم قرار دیا ہے، ود کو لازم قرار دیا ہے۔ نبی کریم بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، اس ود سے مراد کون ہے؟ محسوس کر، اس سے مراد کون ہے؟ پیغمبر اسلام نے سنا، اور سننے کے بعد میں کہا کل صبح فجر کی نماز کے بعد بتلائیں گے۔ اب آپ محسوس کریے، ابھی اشعار پڑھے جا رہے تھے نا کہ رات کیسے کٹی نہیں معلوم ہے، اس لیے کہ کل علم کی باری تھی کہ عالم کس کو ملے گا، وہی عالم رہا ہوگا، تصور کر لیجئے وہی عالم رہا ہوگا۔ جب پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ کل صبح کی نماز کے بعد ہم بتلائیں گے کہ ود کسے کہتے ہیں، اس سے مراد کون ہے، اب اصحاب کی رات کیسے کٹی ہوگی یہ نہیں معلوم ہے، لوگ جگ رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے نبی کا اشارہ میری طرف آ جائے تو ہم فخر کریں گے کہ اس آیت کے ہم مصداق ہیں۔ دوسرا دن ہوا،
صبح فجر کی نماز کے بعد پیغمبر اسلام نے چاروں طرف دیکھا، اصحاب تجسس میں ہیں کہ آج نبی کریم اس قرآن کی آیت کی تفسیر بیان کریں گے، ود کے معنی بتلائیں گے، کون اس سے مراد ہے۔ پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ سب کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کیا دیکھا؟ ادھر سے مولائے متقیان خطیب منبر سلونی علی آ رہے ہیں۔ علی کو آتے ہوئے دیکھا، نبی کریم نے علی کو دیکھ کر آواز دی کہ یہ دیکھیے ود سے مراد یہ علی ہے، ود سے مراد یہ علی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر مودت چاہتے ہیں، ود چاہتے ہیں، تو دلوں میں علی کو بسانا ہے، علی کو بسانا ہے۔ یعنی قرآن کی اس آیت سے مولائے متقیان مراد لے کر کے پیغمبر نے بتلا دیا کہ دیکھیے اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو علی سے تمہیں قرآن سمجھ میں آئے گا، اگر علی کو چھوڑ دیا تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو عزیزوں اور دوستوں، مودت کے ساتھ اگر زندگی گزری ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے نا، اور ہے بھی کہ مودت کے ساتھ زندگی تو گزر گئی ہے، مودت کے ساتھ انسان چلا گیا تب اس کی زندگی کامیاب ہوئی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو مودت کے ساتھ زندگی گزارتا ہوا انسان اہل بیت کی محبت کے ساتھ، مودت کے ساتھ دنیا سے چلا جائے تب یہ زندگی کامیاب زندگی ہے۔ جناب کمیل ابن زیاد سبھی جانتے ہیں، جناب کمیل ابن زیاد کو شب جمعہ کو دعائے کمیل پڑھی جاتی ہے، پڑھنا چاہیے، بہت بڑا ثواب ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مولائے متقیان نے بد دعا کبھی نہیں کی ہے، لیکن دعائے کمیل میں فقرہ ہے مولا کا، اسی دعائے کمیل میں فقرہ بھی ہے مولا کا۔ اللہم ومن ارادنی بسوء فارد ہو ومن کادنی فقد ہو وجعلنی من احسن عبیدک نصیبا عندک۔ دیکھیے مولا نے کبھی بد دعا نہیں کی، اس کے باوجود بھی یہاں مولا بیان فرماتے ہیں اللہم ومن ارادنی بسوء فارد ہو ومن کادنی فقد ہو۔ میرے پروردگار جو مجھ سے بدظنی کرے، جو مجھ سے بدظنی کرے، یا جو مجھ کو دھوکہ دے، جو مجھ سے بیزاری کرے، پروردگار تو اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنا۔ مولا کیا کہنا چاہتے ہیں کمیل ابن زیاد سے کہ دیکھیے ہم بد دعا نہیں کرتے، لیکن اس منزل میں مولا نے جملہ کہہ کے بتلا دیا کہ دیکھیے جو دشمن علی ہے، علی اس سے بیزاری کر رہا ہے۔ اب یہ نہ کہنا کہ سارے کے سارے ایک جیسے ہے، نہیں، سارے کے سارے ایک جیسے نہیں ہے۔ جملہ آ گیا، بات آ گئی، کہتا چلوں کہ کہا نبی کو آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ علامہ شرف الدین موسوی بڑے مشہور عالم دین گزرے ہیں، المراجعات جنہوں نے کتاب لکھی ہے، اور اس میں سب مناظرہ ہے، مناظرہ ہے بھائیوں کے درمیان میں، بھائیوں کے ساتھ۔ اسی میں ایک بندے نے سوال، تفصیل میں ایک بندے نے سوال کر لیا کہ آپ اصحاب کو کیسا مانتے ہیں؟ کہ میں بھی اصحاب کو مانتا ہوں، جو نیک ہے نیک مانتا ہوں۔ کہ نہیں آپ اصحاب کو نہیں۔ کہا اچھا آپ بتلائیے کہ آپ اصحاب کو کیسا مانتے ہیں؟ کہا ہم اصحاب کو مثل نبی کے لباس کی مانند مانتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، میں اصحاب کو نبی کے لباس کی مانند مانتا ہوں۔ علامہ مسکرا کر کے کہا کہ آپ لباس کے مانند مانتے ہیں نا، آپ لباس کے معنی میں مانتے ہیں۔ اور دیکھیے ایسا ہوتا ہے نا کہ لباس اگر گندا ہو جائے، لباس گندا ہو جائے تو اسے اتار دیا جاتا ہے۔ توجہ کریے، لباس گندا ہو جائے تو اسے اتار دیا جاتا ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں لیکن ویسا نہیں جس طرح سے لباس گندا ہو جاتا ہے اسے اتار دیا جاتا، وہ اسی طرح سے نبی کی بزم میں جو اچھے تھے ان کو مانتے ہیں، جو برے تھے نبی نے کہا قومی انی، ہمارے یہاں سے دور ہو جاؤ، تو ایسوں کو نہیں مانتے جسے نبی نے اٹھایا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
ایسوں کو نہیں تو جناب کمیل ابن زیاد بڑے مقدس صحابی ہیں مولا کائنات کے. جناب کمیل نے ایک دن مولا علی سے کہا مولا میں چاہتا ہوں آپ اپنی فضیلت بیان کریں, آپ اپنی فضیلت بیان کریں. مولا نے کہا کہ کمیل سمجھ لیجئے. کہا نہیں, کمیل نے اصرار کیا, آپ محسوس کریں, کمیل نے اصرار کیا کہ نہیں مولا میں چاہتا ہوں آپ اپنی فضیلت بیان کریں. مولا نے کہا کمیل سنو, اگر تم سننا چاہتے ہو تو سنو, پروردگار نے ہمیں 3 ایسی فضیلتیں عطا کی ہیں جو نہ کسی نبی کو دیا ہے, نہ کسی وصی کو دیا ہے, نہ کسی اولیاء کو دیا ہے. ہمیں 3 ایسی فضیلتیں اللہ نے دی ہیں جو کسی کو نہیں عطا کی ہیں. اس کے بعد میں مولا فرماتے ہیں سنو کمیل, پہلی فضیلت یہ ہے میری کہ اللہ نے میری ولادت خانہ کعبہ میں کی ہے, نہ مجھ سے پہلے کسی کی ہوئی ہے نہ میرے بعد کسی کی ہوگی. میری پہلی فضیلت ہے کہ اللہ نے مجھے خانہ کعبہ میں پیدا کیا ہے. فاطمہ بنت اسد آئیں, آپ مسلسل علماء خطبہ ذاکرین سے سنتے رہتے ہیں, ایک طالب علم ہے آپ کے سامنے, آئے جناب فاطمہ بنت اسد. کیسے عالم میں آئی سب جانتے ہیں, ایسے عالم میں خواتین گھر سے نکلا نہیں کرتی, توجہ چاہتا ہوں. لیکن جناب فاطمہ بنت اسد آئی اور آنے کے بعد اللہ اکبر, آنے کے بعد خانہ کعبہ کے قریب آئیں, دیوار کے پاس کھڑی ہوئیں اور پھر دعا کی ہے پروردگار میں تجھے واسطہ دے رہا اس کا جو میرے شکم میں ہے. فاطمہ بنت اسد واسطہ کس کا؟ میرے شکم میں ہے. علی کہاں ہیں؟ شکم فاطمہ بنت اسد میں. ہاں, اور فاطمہ بنت اسد کیا کہہ رہی ہیں؟ میں دعا کرتی ہوں جو میرے شکم میں ہے اس کے وسیلے سے میری تکلیف دور کر دے. جناب امیر المومنین بطن میں فاطمہ بنت اسد میں ہیں, پردوں کے درمیان میں ہیں. جملہ کہنے کو دل کر رہا, پردوں کے درمیان میں ہے, لیکن فاطمہ بنت اسد وسیلہ دے رہی ہیں علی کا. معلوم یہ ہوا کہ جو پردے میں ہے اس کا وسیلہ دیا جا سکتا اور اس سے دعا قبول ہو سکتی ہے, اس سے دعا قبول ہو سکتی. اس کا وسیلہ, اس کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے. اور اس کے بعد میں جناب فاطمہ بنت اسد نے دعا کی, در بن گیا. مسلسل آپ سنتے, در بن گیا. فاطمہ بنت اسد گئیں, ڈری نہیں. بھئی ہوتا یہی ہے نا کہ ایسے عالم میں تو پتا بھی کھٹکتا ہے تو عورت ڈر جایا کرتی ہے, لیکن فاطمہ بنت اسد نہیں ڈری. کیوں؟ ممکن ہے آواز دے کہ اگر میں کسی فرار کی ماں ہوتی تو ڈرتی, میں تو حیدر کرار کی ماں ہوں. ڈر کہاں. اور اس کے بعد میں بس ممبر کی عطا ایک جملہ آ گیا ہے, سنتے چلے. ہو سکتا ہے آپ نے کبھی توجہ دی ہو, اگر نہیں دی ہے تو اب جب اللہ کبھی توفیق دے تو اس پہ توجہ دیجیے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو حج اور عمرے میں کرنا کیا ہے؟ کہا کہ احرام پہننے کے بعد انسان طواف کرتا ہے. اور طواف کہاں سے شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ حجر اسود. وہاں ایک لائن ہے نا, ابھی گرین لائن لگ گئی ہے, وہیں سے انسان شروع کرتا ہے. چچا محسوس کریے, بس وہاں سے شروع کرتا ہے. اور شروع کرنے کے بعد, طواف کرنے کے بعد رکن یمانی سے ہوتے ہوئے پھر وہیں پر آتا ہے. جب آ جاتا ہے ایک شوط مکمل ہو جاتا ہے, ایک چکر مکمل ہو جاتا, پھر وہیں سے شروع کرتا ہے. اب جب بس محسوس کریے, جب آپ وہاں کھڑے ہوں گے, سامنے جو دیوار نظر آ رہی ہے اس دیوار کے اوپر دیکھیں گے تو لائن سے نام آپ کو ملیں گے. فلاں ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, پھر علی حرف جلی میں لکھا ہوا ہے. علی حرف جلی میں لکھا ہوا ہے, فلاں فلاں, پھر مولا کائنات کا نام علی لکھا ہوا ہے. جب آپ گھوم کر کے پھر آئیں گے تو جیسے ہی
رکن یمانی تک پہنچیں گے کہ سامنے پھر دیکھیں گے وہی نام ہے، فلاح ہے، فلاح ہے، پھر علی ہے، ہائے ہائے ہائے، پھر علی ہے، جملہ کہوں پھر علی ہے۔ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نیت کرنے کے بعد شوط کے لیے، چکر کے لیے، تو نگاہ اگر اٹھائیں گے دیوار پہ تو پہلے علی نظر آئے گا۔ گویا کہ بتلانا چاہتا مولا کہ دیکھیے بغیر میرے، ہائے ہائے، بغیر میرے نام کو دیکھے ہوئے تمہارا یہ شوط بھی مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ ابتدا میں دیکھیں گے تو علی نظر آئے گا، آخر میں بھی دیکھیں گے تو نام علی نظر آئے گا۔ ارے علی سے بچ کے کہاں تم جاؤ گے؟ ہر جگہ تمہیں علی ہی دکھائی دے گا، بغیر اس کے تمہارا حج بھی نہیں۔ سامنے بھی علی ہے، آخر میں بھی علی ہے۔ تو فاطمہ بنت اسد آئی، دیوار میں در بنا، نیا در بنا، سنتے رہتے نیا در بنا، اور نیا در بننے کے بعد میں 3 دن قیام کیا۔ پھر جناب فاطمہ بنت اسد بچے کو لے کر کے گئیں۔ تو یہ وہ فضیلت ہے۔ جناب کمیل نے کیا کہا؟ کمیل نے مولا سے کہ مولا ایسی فضیلت کی جو کہا 3 فضیلتیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ کعبے میں میرے لیے در بنا ہے اور میں پیدا ہوا، نہ مجھ سے پہلے کوئی خانہ کعبہ میں آیا، نہ میرے بعد کوئی خانہ کعبہ میں آیا، ایک منزل۔ پھر کمیل نے کہا کہ مولا دوسری بات کیا ہے؟ کہا سنو، غدیر میں منبر میرے لیے بنایا گیا، غدیر میں منبر میرے لیے بنایا گیا، اونٹوں کے کجاؤں کا منبر بنایا۔ برابر سنتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے انہی کے کجاؤں کو اکٹھا کیا کہ جن سے ڈر تھا کہ یہ جانے والے ہیں، جانے والے۔ بھائی انسان اونٹ پہ اگر سفر کرے نا تو بغیر کجاوا کے چل نہیں سکتا، بیٹھے گا لیکن ڈرتا رہے گا۔ تو انہی کے کجاؤں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد ایک جملہ اور کہتا چلوں، غدیر کا یہ واحد منبر ہے، توجہ چاہتا ہوں، غدیر کا واحد منبر ہے۔ اس منبر پہ ایک ہی وقت میں 2 لوگ نہیں بیٹھ سکتے ہیں، ایک ہی وقت میں 2 لوگ نہیں بیٹھیں گے۔ ایک بیٹھے گا، ذکر کرے گا، اتر کر جائے گا، پھر دوسرا آئے گا۔ ایک وقت میں 2 لوگ نہیں بیٹھتے ہیں۔ غدیر کے منبر کو دیکھیے کہ ایک ہی وقت میں غدیر کے منبر پہ صاحب سلونی بھی ہے اور شہر مدینۃ العلم بھی ہے۔ ایک ہی وقت میں 2 خطیب ہیں، 2 ذاکر ہیں، 2 منصب پہ فائز ہونے والے ہیں غدیر کے میدان میں۔ تو غدیر میں میرے لیے منبر بنا، میرے لیے منبر بنا، میں اس پہ گیا، دونوں ساتھ ساتھ ہیں، میری ولایت کا اعلان ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں مبارک ہو، مبارک ہو۔ تفصیل آپ جانتے ہیں۔ تو دوسری منزل ہے، میری فضیلت یہ ہے کہ جو کسی نبی کو نہیں، کسی ولی کی کسی کو نہیں ملی ہے، ہمیں ملی، ہمارے لیے غدیر کا منبر بنایا گیا ہے۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ میں شب ہجرت بستر رسول پہ، شب ہجرت بستر رسول پہ سویا، اور ایسا سویا، ایسی نیند ہمیں آئی ہے کہ جیسی نیند کبھی نہیں آئی ہے۔ علی سوئے، علی کے پڑوسی کہتے ہیں کہ ایک رات میں علی کے تکبیروں کی آوازیں ہم سنتے تھے، پوری رات تکبیروں کی آواز، 1000 رکعت نماز پڑھنے والا علی سویا ہے۔ تو ایک شب سویا ہے بستر پیغمبر پہ، ایک ہی شب سویا ہے، اور سو کر کے بھی، ایک جملہ کہوں، سو کر کے بھی علی نے اللہ کی الوہیت کو بچا لیا۔ ہاں بھئی ایک ہی رات تو علی سوئے، ایک رات سوئے، پھر بھی نصیحیوں نے اپنا خدا مان لیا، اور اگر نہ سوئے ہوتے، اور علی نے کہا ایک ہی رات ہمیں نیند آئی ہے بستر پیغمبر پہ، اور خدا وہ نہ جسے نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے۔ علی نے سو کے بتلا دیا کہ دیکھے ہم عبد ہیں، انا عبد من عبید محمد، محمد میں غلام ہوں، مجھے خدا نہ کہنا، مجھے خدا نہ کہنا۔ تو علی بستر رسول پر سوئے، یہ فضیلت علی کی ہے۔ اچھا سوئے ہیں، دیکھیے، اور علی نے نفس بیچا، خدا نے خریدا۔ بیع اور شراء کا قانون کیا ہے؟
بیع اور شراء کا خرید و فروخت کا قانون کیا ہے؟ جس کا سامان ہوتا ہے قیمت وہ بتاتا ہے۔ آپ مارکیٹ میں جائیے، جو سامان لگا ہے وہ بتلائے گا کہ میں اتنے کا بیچوں گا، اب لینے والا قیمت لگائے گا کہ ہمیں اتنے کا لینا ہے، لیکن یہاں قانون بدل گیا ہے۔ محسوس کریے، قانون بدل گیا ہے۔ علی نے نہیں کہا کہ پروردگار میں اپنا نفس اتنے کا بیچوں گا، ہونا تو یہی چاہیے، علی قیمت بتلاتے، لیکن علی نے نہیں کہا کہ ہم اتنے کا نفس بیچیں گے۔ علی خاموش رہے۔ اللہ نے کہا، خدا نے کہا کہ ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ مولا نے کہا اگر خریدنا چاہتے ہو ہم تو کچھ قیمت نہیں لگائیں گے، اگر دینا ہے تو اپنے اعتبار سے تم دے دو۔ خدا ہو کر کے اس نے کہا، خدا ہو کر کے کہا کہ اچھا اگر مجھ پہ چھوڑ دیا ہے تو اے علی اب میں تجھے اپنی رضا دے رہا ہوں۔ اب علی کو رضا مل گئی نا، علی کو رضا مل گئی ہے تو علی جو چاہے گا کرے گا۔ تو اب یہ نہ کہیے کہ علی وہاں کیسے پہنچ گئے، علی وہاں کیسے پہنچ گئے، علی وہاں کیسے پہنچ گئے۔ بھئی رضائے پروردگار علی کو مل گئی ہے نا۔ تو یہ ولایت علی ہے، بغیر ولایت علی کے کچھ نہیں۔ وقفوہم انہم مسئولون، ٹھہراؤ، ان سے سوال کیا جائے گا۔ کس کا سوال ہے؟ ولایت علی کا سوال ہے۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام چھٹے امام شیخ یعقوب کلینی نے امام صادق علیہ السلام سے یہ دعا نقل فرمائی ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں کتابوں میں آپ کو ملے گی، بڑی اچھی دعا ہے۔ بس ایک جملہ ہے، آواز دے رہے اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم عارف نبیک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم عارف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ اے میرے معبود تو اپنے نفس کی معرفت کرا۔ یہ دعا ہے، بڑا ثواب ہے اس دعا کا پڑھنا۔ اے میرے معبود تو اپنے نفس کا تعارف کرا، نفس کی معرفت کرا۔ اگر تیرے نفس کو نہ پہچانا تو میں نبی کو نہ پہچان پاؤں گا۔ محسوس کریے، اگر تیرے نفس کو نہ پہچانا تو نبی کو نہیں پہچان پاؤں گا۔ اللہم عرفنی نبیک فإنک ان لم تعرفنی نبیک لم عارف رسولک۔ میرے معبود تو اپنے نبی کی معرفت کرا، اگر نبی کو نہ پہچان سکا تو رسول کو نہیں پہچان سکوں گا۔ نبوت الگ ہے، نبی الگ ہے، رسول الگ ہے، دونوں میں فرق پایا جا رہا ہے۔ اللہم عرفنی حجتک، اپنی حجت کا تعارف کرا، حجت کی معرفت کرا۔ اگر اس کی معرفت نہ ہوئی تو میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا، بے دین ہو جاؤں گا۔ تو معرفت کس کی ہے؟ اللہم عرفنی نفسک، اپنے نفس کی معرفت کرا۔ نہیں پہچانا رسول کو نہیں پہچان پاؤ گا، نہیں پہچانا نفس کو، تیرے نفس کو نہیں پہچان پایا تو نبی کو نہیں پہچان پاؤں گا، تیرے نفس کو نہیں پہچان پایا تو حجت کو نہیں پہچان پاؤں گا۔ جملہ کیا ہے؟ دعا کے پہلے فقرے میں اپنے نفس کی معرفت کرا۔ یہ نفس کون سا ہے کہ جس کی معرفت کے لیے امام صادق نے بیان فرمایا ہے اللہ سے دعا کریے کہ اپنے نفس کی معرفت کرائے۔ یہ نفس کوئی اور نہیں ہے، وہی تو نفس ہے جو شب ہجرت بستر پیغمبر پہ سویا ہے، اللہ نے اسے خرید لیا مرضی دے کر کے۔ اب یہ علی کا نفس نہیں ہے، نفس اللہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بس نفس سے خدا کو پہچانی،
مسلسل حدیثی آپ سنتے ہیں، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے نفس کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا ہے۔ خدا کا تعارف کیسے ہوگا؟ نفس، یہ نفس کون ہے؟ یا یوں جملہ کہا جائے کہ جس نے علی کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا، جس نے علی کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ علی مظہر خداوندی ہے، اگر علی کی معرفت نہیں ہے تو خدا نہیں پہچانا جا سکتا ہے، تو معرفت ولایت علی کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر جانتا بھی نہیں ہے انسان، نام لیتا ہے تب بھی علی اس کی مدد کرتے ہیں۔ واقعہ یاد دلاؤں، محمد صالح کشفی ترمذی سنی حنفی، ابو حنیفہ کو امام ماننے والے، انہوں نے اس کو نقل کیا ہے، اس واقعے کو لکھا ہے کہ ایک بندہ ہے، یہودی ہے، مسلمان نہیں ہے، کلمہ نہیں پڑھتا ہے، یہودی ہے، اور وہ سفر کرتا ہے۔ جب سفر کرتا ہے تو سامنے ایک دریا ہے، دریا کو اسے عبور کرنا ہوتا ہے، تو دریا کے پاس آتا اور آنے کے بعد اپنے لبوں کو ہلاتا ہے، اور ہلانے کے بعد میں عبور کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ شخص آیا، مولا کائنات بھی سفر کر رہے ہیں، دریا کے پاس مولا کھڑے ہوئے ہیں، مولا دریا کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، کشتی کا انتظار ہو رہا ہے۔ اتنے میں یہ شخص آیا اور آنے کے بعد علی کو ایک مرتبہ غور سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اپنے لبوں کو ہلایا، اور ہلانے کے بعد دریا میں پیر رکھتا ہوا چلا گیا، اس پار پہنچ گیا۔ پانی نے نقصان نہیں پہنچایا۔ جب اس پار پہنچ گیا تو حیرت سے ادھر کھڑے ہوئے علی جو کشتی کا انتظار کر رہے تھے، کھڑے ہوئے دیکھ کر کے کہتا، لو علمتا ما علمتو لو جرتا کما جرتو، جو علم میرے پاس ہے کاش تمہارے پاس بھی ہوتا، تو جس طرح سے میں نے دریا کو عبور کیا ہے تم بھی دریا کو پار کر لیتے، تم بھی دریا کو پار کر لیتے۔ ایک مرتبہ علی نے یہ جملے سنے، غور سے پانی کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ادھر ابھی علی نے پانی کی طرف دیکھا، پانی نے اپنی ماہیت کو بدل دیا، برف کے ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا، برف کے ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا۔ علی قدم رکھتے ہوئے اس پار پہنچ گئے۔ جب اس پار پہنچے تو ایک مرتبہ تعجب سے کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کون سا علم ہے، تمہارے پاس کون سا علم ہے؟ کہا نہیں، پہلے تم بتاؤ تمہارے پاس کون سا علم ہے۔ کہا نہیں، ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں ہے، ہم نے سنا ہے مسلمانوں کے ایک محمد ہے، ان محمد کا ایک وصی ہے جسے علی کہتے ہیں، محمد کا ایک وصی ہے جسے علی کہتے ہیں، ہم علی کا نام لیتے ہیں اور دریا کو عبور کرتے ہوئے چلے آتے ہیں، دریا کو عبور کرتے ہیں۔ کہا کبھی علی کو دیکھا ہے؟ کہا دیکھا نہیں، نام سنا ہے، دیکھا نہیں، نام سنا ہے۔ محسوس کریے کہ جس کے نام میں اتنی تاثیر ہے ایمان نہیں رکھتا ہے، مسلمان نہیں ہے، صرف علی کا نام لے رہا ہے۔ ایک جملہ آپ کے حوالے، علی کا نام لیتا ہے، دریا کو عبور کر رہا ہے، تو جب ایک بندے خدا علی کو نہ پہچانتے ہوئے علی کا نام لے کر کے دریا کو عبور کرتا ہے، دریا نقصان نہیں پہنچا رہا ہے، تو اگر علی کا نام لے کر کے جانتے پہچانتے ولایت رکھتے ہوئے، اور اگر ہم علی کا نام لیتے ہوئے یا علی کے فرزند غازی کا نام لیتے ہوئے اس کے علم کو لے کر کے آگ کے انگاروں پہ چلنے لگے تو انگاروں کی کیا مجال ہے جو تکلیف پہنچائے۔ بس ولایت علی کسی نے نہیں کہا ہے، صرف علی نے کہا ہے، انا مؤنس فی القبور، میں انا مؤنس المؤمنین فی القبور، میں مومن کی مدد اس کی قبر میں کرتا ہوں۔ صرف علی نے کہا ہے میں مومن کی مدد، چاہنے والے کی مدد اس کی قبر میں آ کر کے کرتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اہل بیت اطہار
وہ ہستی ہیں. بس میں منزل پہ آ گیا. 15 منٹ میرے پاس ہیں، 12 منٹ مصائب کے لیے. نماز پڑھتے ہیں آپ، زیارت امام حسین پڑھتے ہیں، یقیناً پڑھتے ہیں. لوگ گئے زیارت کے لیے، جو لوگ گئے ہیں مولا نے انہیں بلا لیا ہے، خوش نصیب ہیں. جو نہیں جا سکے پروردگار سے دعا ہے کہ مولا ان سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما. میرا مولا بیان فرماتا ہے، امام حسین فرماتے من زارنی فی حیاتہ زرت بعد وفاتہ. جو میری زیارت زندگی میں کرے گا، مرنے کے بعد قبر میں میں اس کی زیارت کے لیے آؤں گا. قبر میں اس کی زیارت کے لیے تفصیل کا مقام نہیں ہے. بس ایک چونکہ مرحوم جس کی سال ثواب کی مجلس سے بڑی خدمت کی ہے، بچوں نے بڑی خدمت کی ہے. بزرگ کا گھر میں رہنا، اللہ اکبر. پیغمبر اسلام نے بیان فرمایا ہے الشیخ فی البیت الشیخ فی اہلہ کالنبی فی امتہ. کسی بزرگ کا یا ماں باپ بزرگ ہو جائیں، ان کا گھر میں رہنا اس طرح سے ہے کہ جیسے نبی اپنی امت میں رہتا ہے. ایک بزرگ کا گھر میں رہنا اس طرح سے جیسے نبی اپنی امت میں رہتا ہے. نبی امت میں رہ کر کیا کرتا ہے؟ حلال حرام کی تلقین دیکھتا ہے، اچھے راستے بتلاتا ہے، ہدایتیں کرتا ہے. گھر کے اندر جو بزرگ رہتا ہے وہ یہی کرتا ہے، بیٹے ایسا کرو، بیٹے ایسا نہ کرو. اور جب باپ کا سایہ، ماں کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو بچے یتیم ہوتے ہیں. ہر موڑ پہ بچوں کو اپنے ماں باپ یاد آتے ہیں. جب بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے، کاش میرا بابا ہوتا، اللہ اکبر، کاش میرا بابا ہوتا تو اس سے یہ مشورہ کرتا. محسوس کریے، اللہ اکبر. امام نے فرمایا ہم قبر میں اس کی زیارت کے لیے آتے. بس حسین مظلوم کربلا، 3 دن کی بھوک اور پیاس، کربلا کی جلتی ہوئی ریتی، لیکن اس کے باوجود بھی عشق خدا رکھنے والا حسین سجدے میں سر رکھ کر آواز دے رہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. کتنی محبت ہے امام حسین کو اپنے رب سے. اسی لیے امام حسین نے اس منزل پر بھی کہ جب شمر خنجر چلا رہا حسین آواز دے رہے تھے رزن بے رضاک لا معبود الا سواک، رزن بے رضاک لا معبود الا سواک. پروردگار تیری رضا پہ حسین راضی ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. اللہ اکبر. حسین کربلا کے چٹیل میدان میں چاروں طرف سے اشقیاء نے گھیر لیا. فاطمہ کا لال، ساری منزلیں چھوڑ رہا ہوں، وقت نہیں ہمارے پاس. حسین فاطمہ کا لال گھوڑے سے زمین پہ آیا، اور آنے کے بعد کس عالم میں آیا ہے جس میں اتنے تیر تھے نا کہ حسین کا جسم تیروں پہ معلق تھا. صاحب معلی سبتے لکھتے ہیں کہ امام حسین کا جب سر تن سے جدا کیا جا رہا تھا، شمر نے 1 ضرب نہیں لگائی ہے، شمر نے 12 ضربیں لگائی ہیں حسین کی گردن پہ. حسین اب محسوس کریے کہ جب ضرب لگتی ہوگی حسین تڑپ کر کے آواز دیں گے اماں فاطمہ، اماں تیرا لال حسین ذبح ہو رہا ہے. 12 ضربوں کے بعد حسین کا سر تن سے جدا ہوا. فضا میں آواز گونجی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا. حسین کی شہادت کے بعد لوٹنا حسین کو، کس باپ کو لوٹا جا رہا، تصور کر سکتے ہیں. حسین کا امامہ کوئی لے کر کے چلا، فاطمہ کا لال کربلا میں لٹ گیا. کسی نے حسین کے سر سے امامہ چھینا، کسی نے حسین کے سر سے ردا چھینی، کسی نے حسین کے سر سے جسم سے قبا چھینی. حسین کربلا کے میدان میں لٹ گیا جب کچھ نہیں ہے. ارے ادھر گھوڑوں کی نال بندی ہوئی، فاطمہ کے بیٹے پہ گھوڑے دوڑائے گئے.
جب گھوڑوں کی ٹاپ پڑتی ہوگی روح فاطمہ تڑپ جاتی ہوگی، ہاں میرے لال حسین، کہ میں نے اسی دن کے لیے تجھے پالا تھا۔ اجرکم اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار۔ آپ کی آنکھوں سے جو آنسو نکل رہے، آنسو نہیں، یہ موتی ہے۔ قبر میں یہی چراغ کا کام کریں گے۔ روز محشر انہی آنسوؤں کے سائے میں، نور میں انسان منزل تک جائے گا، جنت تک جائے گا۔ بس عزیزو، ہاں حسین سب لٹ گیا، کچھ بھی نہیں۔ حسین کے ہاتھ میں ایک انگشتری تھی، بس محسوس کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ ہاتھ میں ایک انگشتری تھی، ظالم چاہتا ہے انگشتری کو نکالے، کوشش کرتا رہا، نہ نکل سکی۔ ظالم نے داہنی بائیں جانب دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، دور دیکھا ایک پتھر پڑا ہوا تھا، بس وہ پتھر لے کر کے آیا۔ لانے کے بعد امام حسین کی انگلی کے نیچے پتھر کو رکھا، اور رکھنے کے بعد خنجر نکالا۔ ارے بے دردی سے حسین کی انگشتری نکالنے کے لیے حسین کی انگلی کو کاٹا، انگشتری نکال کر لے گیا۔ عجب نہیں روح فاطمہ تڑپ گئی ہو، اے میرے لال، ایک انگشتری کے لیے حسین تیری انگلی قطع کر دی گئی۔ اے میرے لال حسین، تیری ماں کربلا میں تیرے ساتھ ساتھ۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ یا اللہ 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 یا اللہ، تجھے واسطہ ہے اہل بیت اطہار کا، ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار ہمارے ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار جس مرحوم کے لیے مجلس منعقد کی گئی اسے جوار اطہار میں جگہ عنایت فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار مریض ذلیل ہیں سب کو شفاء کامل عاجل عنایت فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین پہ رحمت کی نگاہ فرما۔ پروردگار جو حج و زیارات کی تمنا رکھتے ان کی تمناؤں کو پورا کر دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضے کو غیب کے خزانے سے عطا کر دے، جو کاروبار کرتے بزنس مین ان کے کاروبار میں ترقی و برکت عنایت فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ پروردگار ہمیں اس دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک ہمارا امام زمان ہم سے راضی خوشنود نہ ہو جائے۔ یا اللہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مزید ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور طاہر رضا ابن نقی رضا کی روح کو ایصال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ایاک نعبد۔ بلا کے رن سے چچا بھی میرے نہیں آئے، رہا نہ کوئی بھی اپنا، میں اب کہاں جاؤں۔ یہ کیسی آئی تباہی نہ بچ سکا کوئی،
سماج میں کچھ نہیں آتا میں اب کہاں جاؤں بھٹک رہی ہوں اندھیروں میں کب سے ہے بابا بھٹک رہی ہوں اندھیروں میں کب سے ہے بابا ملا نا آپ کا لاشا میں اب کہاں جاؤں صدا دی کبھی نجف کی طرف مدینہ صدا دی کبھی نجف کی طرف ارے مدد کو کوئی نہ آیا میں اب کہاں جاؤں نشیب سے آئی صدا ادھر آؤ نشیب سے آئی صدا ادھر آؤ کہو نا یہ سکینہ میں اب کہاں جاؤں چلی سکینہ منور نشیب کی جانب سکینہ منور نشیب کی جانب زباں پر پھر نہ یہ آیا میں اب کہاں جاؤں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم غریب الغرباء السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم شمس شموس السلام علیکم انیس النفوس السلام علیکم ایھا المدفون بردتوس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا یا صاحب الزمان الامان 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 السلام علیکم خلیفۃ الرحمن السلام علیکم شریک القرآن السلام علیکم مظہر الایمان السلام علیکم امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک وروحیرک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ